بلا ہوتا تو الیکشن نہ ہوتا. جو تفصیلی فیصلہ آئے گا نا اس میں پتہ نہیں بڑی کوئی توپ چیزیں ہوں گی, بڑا کچھ سامنے آئے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے. تو ذرا ذہن میں آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو رکھنا ہے. قاضی صاحب نے ان کو کلین چٹ دیا ہے, مکمل طور پہ ڈیفینڈ کیا ہے. 30 نومبر کو کیوں سنایا, 20 دن کا ٹائم کیوں دیا, یہ نہیں لکھا گیا کہ کیسے ماحول میں ستمبر گزر گیا, اکتوبر گزر گیا, 23 نومبر بلے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے. 13 جنوری کو پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس محمد علی مدد صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بلہ چھینا تھا. جب بلہ چھیننے کے حوالے سے تحریری آرڈر آیا تھا تو اس وقت جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بڑے بڑے وکلا نے جو مثالیں دیں, جو باتیں کی, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا نا اس میں پتہ نہیں بڑی کوئی توپ چیزیں ہوں گی, بڑا کچھ سامنے آئے گا. لیکن تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے, اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کن سوالوں کے جواب آئے ہیں, کن کے نہیں آئے. بہرحال کسی بھی اس سوال کا جواب نہیں آیا جو سوال اٹھائے گئے تھے, اور ایک تفصیلی فیصلہ ہے. بہرحال اس میں دیکھتے ہیں, اور اب بات اس پہ بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس تفصیلی فیصلے میں کیا ہے. 13 جنوری کو شارٹ آرڈر آیا تھا, 12 دن بعد 25 جنوری کو آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے. 38 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مقدمہ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق ہے, اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا آغاز ایک سیاسی جماعت کے بانی ممبران میں سے ایک رکن کے سینئر وکیل کی بات سے کیا جائے. وہ سینئر وکیل ان فریقین کے وکیل تھے جو اس عدالت کے سامنے آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ ان کے وکیل کی طرف اشارہ ہے, ان کی بات سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ. انٹرا پارٹی انتخابات کسی بھی جماعت کے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر ہونے چاہیے. ایسے انتخابات خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. سیاسی جماعتیں اپنے رہنماؤں کی جاگیر نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابی عمل متعارف کروانے سے جمہوری کلچر فروغ پائے گا, اور اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے آگے بڑھنے اور مختلف عہدوں کے لیے قیادت پیدا کرنے کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے. موجودہ حکمران ایلیٹ نے جان بوجھ کر سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات سے گریز کیا ہے, اور یہ لیڈر سیاسی جماعتوں کو اپنی خواہشات کے مطابق چلا رہے ہیں. وکیل کا یہ کال شیئر کرنے کے بعد عدالت نے مقدمے کا بیک گراؤنڈ فیصلے میں شامل کیا ہے, جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 دسمبر 2023 کو دیے گئے حکم اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ 13 جنوری 2024 کو الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرنے کا مختصر آرڈر رات کو تاخیر سے جاری کیا گیا تھا, کیونکہ عام انتخابات 8 فروری کو رکھے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے الیکشن پروگرام بھی جاری کر رکھا ہے. اگر اس کیس کے فیصلے میں تاخیر کی جاتی تو الیکشن شیڈول ڈیریل ہو سکتا تھا. یعنی اگر بلہ دے دیتے تو پھر الیکشن پورے ڈیریل ہو جاتا. اگر ہم بلہ دے دیتے, ظاہر ہے انڈرسٹوڈ تھا کہ بلہ ہوتا تو الیکشن نہ ہوتا, اور بلہ کیونکہ لے لیا گیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ اور پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے, اور پورا ایک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, تو اس لیے یہ ضروری تھا بلہ لینا تاکہ انتخابات ہو جائیں اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائے. عدالت نے تفصیلی وجوہات کا آغاز کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایکٹ ایک مفصل قانون سازی ہے جس میں الیکشن سے متعلق دیگر تمام قوانین کو ختم کر کے ایک قانون بنایا گیا ہے. اس قانون کی شق 241 کے ذریعے 8 قوانین کو ختم کیا گیا ہے, اور ان 8 قوانین کا بھی عدالت نے لکھا ہے کہ کون کون سے قانون ختم کیے گئے. عدالت نے الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی کو اپنا آئین بنانے عدالت نے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی کو اپنا آئین بنانے کا حق ہے, جو کہ شق 201 میں ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے. عدالت نے شق 201 کو اپنے فیصلے کا حصہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی شق 208 میں پارٹی عہدیداروں کے الیکشن سے متعلق واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عدالت نے الیکشن ایکٹ کی شق پھر آگے اس کو تفصیل سے عدالت نے اس شق کا حصہ بناتے ہوئے وہ سارا اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد منتخب عہدیداران پارٹی کا امور چلانے کے مجاز ہوتے ہیں. اچھا, یہ تفصیلی فیصلہ جب آپ سن رہے ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے تو ذرا ذہن میں آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو رکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جتنا پی ٹی آئی کو گرل کیا ہے اور پی ٹی آئی کے آئین کو جتنی عزت دی ہے, اور کیا اتنی عزت اس وقت وہ پاکستان کے آئین کو دے رہے ہیں؟ بڑا سوال ہے. کیا اس وقت پی ٹی آئی کا آئین اتنا مقدس ہے یا پاکستان کا آئین اتنا مقدس اور مقدم ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے آئین پر عمل ضروری ہے یا پاکستان کے آئین پر عمل ضروری ہے؟ انٹرا پارٹی انتخابات جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کچھ قاضی فائز صاحب لکھ رہے ہیں, کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس سے بدترین ان کے اندر صورتحال ہے, یا انہوں نے بڑے تاریخی اور بڑے آئیڈیل جو ہے وہ انتخابات کروائے ہیں؟ یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں سوچئے. اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد منتخب عہدیداران پارٹی کا امور چلانے کے مجاز ہوتے ہیں. انتخابات کے بعد الیکشن ایکٹ کی شق 209 کے تحت سیاسی جماعت ایک سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے کہ اس نے اپنے پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کرائے ہیں. عدالت نے الیکشن ایکٹ کی شق 209 کو بھی اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے. عدالت نے انتخابی نشان حاصل کرنے کی اہل جماعت سے متعلق
شک 212 بھی فیصلے میں شامل کی ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ان تمام شکوں کو دیکھنے کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانا ہر پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اور اگر یہ انتخابات نہیں کرائے جاتے تو اس پر 2 لاکھ روپے تک پارٹی پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جرمانہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ عدالت نے انتخابات نہ کرانے پر شو کاز نوٹس جاری کرنے کا سارا عمل اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھاتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اقدامات نہیں کر رہا۔ ہم نے اس معاملے کا جائزہ لیا کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا۔ تحریک انصاف نے قانون میں دیے گئے وقت کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، جس پر الیکشن کمیشن نے 24 مئی 2021 کو پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے خط لکھا، لیکن الیکشن کمیشن کی یہ تجویز نظر انداز کر دی گئی۔ اس کے بعد 27 جولائی 2021 کو الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کیا۔ اس شو کاز نوٹس کے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ مقررہ مدت کے دوران انتخابات نہیں کرائے گئے اور انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے مزید وقت کی درخواست کی گئی، جو 1 سال تک بڑھا دی گئی۔ عدالت نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ موقف نہیں اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار نہیں ہے یا متعلقہ شک غیر آئینی ہے۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 24 اگست 2021 تک پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے توسیع دی۔ عدالت نے لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے اس وقت وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم تھے۔ پی ٹی آئی کے پاس پنجاب اور کے پی کے کی حکومت تھی، اس لیے الیکشن کمیشن پر بعد میں لگائے گئے الزامات ناقابل فہم ہیں۔ پوری طرح قاضی فیصل صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے اس سکندر سلطان راجہ صاحب کو، الیکشن کمیشن کو، جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے ان کو کلین چٹ دیا ہے، مکمل طور پہ ڈیفینڈ کیا ہے، ان کے اوپر لگنے والے تمام الزامات کا دفاع کیا ہے، اور جتنی ایک ان کی وکالت کی جا سکتی تھی وہ کی ہے انہوں نے۔ اور کہیں نہیں اس پورے فیصلے میں لکھا گیا کہ 71 روز تک انہوں نے فیصلہ کیوں محفوظ رکھا، 23 نومبر کو کیوں سنایا، 20 دن کا ٹائم کیوں دیا۔ یہ نہیں لکھا گیا کہ کیسے ماحول میں انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا کہا گیا، جس میں پی ٹی آئی کا نام لینے والا اٹھا لیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے والا اٹھا لیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی 10,000 گرفتاریاں ہوئیں، کیا کسی چیز کا قاضی فیصل صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے لکھتے ہیں کہ نوٹسز جاری کرنے اور 1 سال کا ٹائم دینے کے باوجود انتخابات پی ٹی آئی نے نہیں کرائے، تو 27 مارچ 2022 کو الیکشن کمیشن نے دوبارہ یاد دہانی کا خط لکھا۔ الیکشن کمیشن نے 16 اپریل 2022 کا دوسرا خط لکھا۔ اس کے بعد 21 مئی 2022 کو حتمی نوٹس جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت کی گئی، جس کے جواب میں 8 جون 2022 کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے گئے، جن کو الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیا، اور 22 جون 2022، 19 جولائی 2022 اور 4 اگست 2022 کو خط لکھ کر خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس دوران الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان خط و کتابت کا ذکر کرتے ہوئے عدالت نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2 اگست 2023 کو شکوز نوٹس جاری کیے، لیکن انتخابات نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 13 سپٹمبر 2023 اور 23 نومبر 2023 کو سن کر حکم جاری کیا کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 13 سپٹمبر کو میرے خیال انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، ستمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا، 23 نومبر کو جا کے الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ 23 نومبر کو جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ جاری کر رہا تھا تو 23 نومبر کو 20 دن دیے انہوں نے 13 دسمبر تک، تب تک تو وہ الیکشن شیڈول آ چکا تھا، اور یا الیکشن شیڈول کا ٹائم آ چکا تھا، تو اور 7 دن کا ٹائم دیا گیا۔ اس دن 20 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہونے تھے۔ یہ پوری کی پوری بدنیتی یہیں سے نظر آ رہی تھی۔ یعنی اگر دیکھنا پی ٹی آئی کو 13 سپٹمبر کو فیصلہ محفوظ کیا، 12 یا 16 صفوں کا یہ فیصلہ تھا، 71 دن تک محفوظ رکھا۔ بھائی 13 سپٹمبر کو کہہ دیتے کہ آپ 20 دن میں کرائیں، پی ٹی آئی کے پاس سپٹمبر تھا، اکتوبر تھا، نومبر تھا، دسمبر تھا، لیکن نہیں، 71 دن فیصلہ محفوظ رکھا، 2 ماہ سے زیادہ، اور پھر بدنیتی کی۔ یہ سارا کچھ پورے پاکستان کو پتہ ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا وہ حکم شامل کیا انہوں نے، جو الیکشن کمیشن کے تمام احکامات کیا کب کیا انہوں نے کہا کہ اس آرڈر کا حوالہ دیا قاضی فیصل صاحب نے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 2019 کے آئین کے مطابق انتخابات کا کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ فیصلے میں عدالت نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دینے سے قبل مناسب نوٹس دیے یا نہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن حکومت اور نہ کسی سیاسی جماعت میں سے کسی نے بھی تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنے کی صدا نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے پی ٹی آئی کو کہا، لیکن انہوں نے انتخابات نہ کرانے کے نتائج کو نظر انداز کیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے تمام نوٹسز اور الیکشن کمیشن کے احکامات کو فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے دائر درخواستوں کا حوالہ بھی دیا ہے، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن کے احکامات فیصلے میں شامل کیے ہیں۔
عدالت نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے 23 نومبر 2023 کو جاری کیا گیا حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے چیلنج کیا۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی پیٹیشن میں کی گئی استدعا کو فیصلے میں شامل کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے 8 جون 2022 کے انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر 1 رکنی بینچ کی سماعت اور اس کے بعد 5 رکنی بینچ کے سامنے ہونے والی سماعت کا بھی ذکر کیا ہے۔